صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی رسی اٹھائے، جنگل جائے اور وہاں پہ لکڑیاں کاٹے اور گٹھڑی بنا کر اپنے پشت پہ رکھے اور لا کر بازار میں فروخت کرے اور پیسہ حاصل کرے اور اس سے اپنی عزت بچائے، خیر لہ من ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ لوگوں سے جا کر سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے اور تعاون کی اپیل کرتا ہے، پھر لوگ اس کو بعض اوقات دے دیتے ہیں بعض اوقات نہیں دیتے، تو اس بندے کا اس طرح کمانا اس سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ بھیک مانگے۔ معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور اس کے مقابلے میں بندہ عاجز ہو جائے اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، سست پڑ جائے، پیشہ بنا لے اور مانگتا رہے، یہ اللہ کے رسول کو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر شدید ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو یہ سوال کرنا اس کے لیے بہت برا ہے۔ جب یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ زخم اور خراش لگا ہوا ہوگا، جس طرح کہ ناخنوں کے ساتھ کوئی بندہ اپنا چہرہ نوچ لیتا ہے تو چہرے پہ خراش لگ جاتے ہیں، زخم لگ جاتے ہیں، تو اس طرح اس کے چہرے پہ بھی اس طرح خراش لگ جائے گا اور زخم لگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْلِلْ، جو چاہے تو زیادہ سوال کرے، مانگتا رہے اور اپنے چہرے کے زخم بڑھاتا رہے، اور اگر کوئی چاہے تو کم سوال کرے، صرف ضرورت کے موقع پہ مانگ لیا کرے اور اپنے چہرے کے زخموں کو کم کر دے، یا بالکل سوال ہی نہ کرے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بھیک مانگنا اور سست پڑ جانا، لوگوں سے مانگنا، یہ اللہ کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے۔ پسند یہ ہے کہ بندہ محنت کرے، کمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اوروں پہ بھی خرچ کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔